بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله وقفا الصلاة والسلام علیکم محمد مصطفیٰ و عباد اللہ صالحین اصطفیٰ۔ ابھی ہم نے قسط نمبر 136 ختم کی تھی، اب 137 پہ بات کر رہے ہیں۔ اس میں حضور کا انتقال پر ملال، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بطور خلیفہ، نماز جنازہ، تجہیز و تکفین، یہ اس کے عنوان ہیں۔ ہم گزشتہ نشست میں یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، انہوں نے نماز پڑھائی۔ اب یہاں کچھ اور روایات ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھی، مگر اس کا تعین کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ کون سی نماز تھی۔ لہٰذا اس سے قطع نظر کرتے ہوئے ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ حضور نے ایک نماز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یا معیت میں ادا فرمائی ہے۔ وہ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجر مبارک سے پردہ ہٹا کر جھانکا تو دیکھا کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے، اور جب صحابہ کرام نے دیکھا تو متوجہ ہوئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پچھلی صف کی طرف پیچھے ہٹ گئے، لیکن حضور نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرما دیا۔ البتہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ جب وہ قریب آ گئے تو ان کو اپنی پشت سے پشت لگانے کا حکم دیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر تشریف فرما ہو گئے اور بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ اس عمل سے بعض محدثین نے یہ استدلال لیا ہے کہ حضور نے حضرت ابو بکر کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تھے اور وقتی طور پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے قابل نہ رہے تھے، لہذا بیٹھ کر نماز کی امامت فرمائی، مگر مقتدی کھڑے رہے۔ اس پر حضور نے بعد میں فرمایا کہ مقتدیوں کو امام کا اتباع کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں لوگ کھڑے رہے، اس لیے ان کا استدلال یہ ہے کہ حضور اس وقت امام نہیں تھے بلکہ ابو بکر تھے، مگر کچھ لوگ دوسرے خیال کے حامی ہیں کہ دراصل امام حضور ہی تھے اور ابو بکر مقتدی۔ اس طرح یوم وفات تاریخ کا وقت پر متعدد احادیث ہیں۔ کچھ نے ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پیر کو نہیں، البتہ ایک محدث نے یہ ٹھوس دلیل دی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ مکہ میں خاصا فاصلہ ہے، لہذا اس سال مکہ میں چاند کی رؤیت علیحدہ ہوئی اور مدینے میں علیحدہ ہوئی، اس لیے یہ فرق ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جو ہر سال ساری دنیا میں ایک عید منانا چاہتے ہیں، مگر زیادہ تر کا اجتماع چونکہ دوشنبہ یعنی سوموار 12 ربیع الاول اور قبل ظہر ہے، لہذا ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو وہ میری آغوش میں استراحت فرما رہے تھے۔ جب ان کا لعاب دہن میرے اوپر گرا تو میں نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید غشی طاری ہے، لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس غشی سے پہلے وہ خود کو پوری طرح چاق و چوبند محسوس کر رہے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا کہ ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیماری چھوڑ گئی۔ غالباً یہ وہ مرحلہ تھا جس کو اردو میں سنبھالا لینا کہتے ہیں، کہ تمام قوت حیات آخری مرتبہ اکٹھا ہو کر مدافعت کرتی ہے، اور جو اس سے نکل جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں تھے کہ اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی اور نماز پڑھانے تشریف لے گئے۔ دری اثنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ اٹھا کر دیکھا اور اس کے بعد پردہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور مکمل غشی طاری ہو گئی۔ اس وقت تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی طرف سے مطمئن ہو کر اور نماز پڑھا کر گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی دوسری بیوی کی طرف تشریف لے جا چکے تھے، جو کہ کچھ فاصلے پر رہتی ہیں، اور کئی دن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کی وجہ سے ان کی خبرگیری نہیں کی تھی۔ لیکن جب ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت خراب دیکھی تو فوراً دونوں کے لیے
آدمی دوڑائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوراً آ گئے، اور مغیرہ بن شعبہ کی میت میں اندر داخل ہوئے تو دیکھ کر فرمانے لگے کہ حضور پر کس قدر گہری کشش آ رہی ہے، مگر مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں، واللہ حضور انتقال فرما چکے ہیں۔ تو حضرت عمر برہم ہو گئے اور ان کو بددعا دی اور کہا کہ تم دیکھنا کہ جب تک منافقین غارت نہ ہو جائیں حضور انتقال نہیں فرما سکتے، ابھی وہ اٹھ کر قتال کریں گے اور تم بھی ساتھ میں روندے جاؤ گے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر بھی پہنچ گئے اور بغیر کسی سے اجازت طلب کیے حجرے کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پردہ ہٹا دیا، آپ نے حضور کی طرف دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر وہ حضور کے سر مبارک کی جانب تشریف لے گئے اور اپنا منہ نیچے کر کے حضور کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا ہائے خلیل، رسول اللہ فوت ہو گئے۔ پھر یہ کہہ کر مسجد کی طرف لوگوں کو پھرانتے ہوئے تشریف لے گئے جہاں پہلے ہی لوگ جمع تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی برہم تھے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، مگر وہ نہیں بیٹھے، تو انہوں نے حمد و ثنا کے بعد وہ مشہور آیت جو غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی تھی پڑھ کر سنائی، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جیسے کہ ان سے پہلے کے رسول ہو گزرے ہیں، وہ اگر انتقال فرما گئے یا شہید ہو گئے تو کیا تم الٹے پیروں پھر جاؤ گے؟ اگر پھر گئے تم اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکو گے، بلکہ اپنا ہی نقصان کرو گے، اس لیے کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان قریب نوازنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ پھر سے آیت کی تلاوت کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ زندہ ہے، اس سے موت نہیں آئے گی۔ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا تو وہ مر چکے ہیں۔ اس کو سن کر حضرت عمر نے سوال کیا کہ یہ آیت کتاب اللہ میں ہے؟ مجھے علم نہیں تھا۔ وہ بقول ان کے جقات سے بیٹھتے چلے گئے۔ پھر لوگوں سے کہا کہ یہ ابو بکر ہیں جو کہ مسلمانوں کو دل مو لینے والے ہیں۔ پھر یہ لوگ سقیفہ بنی سعدہ میں چلے گئے، ان کی بیعت کرو، پس ان کی بیعت کرو، اور سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی، لہذا اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضور کی وفات کا، اور انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی جو کہ بدھ کی شام تک چلتی رہی۔ اس دوران بہت سے مرحلے آئے اور گئے، ان میں سب سے بڑا مرحلہ انصار کو حضرت ابو بکر کی خلافت پر رضامند کرنا تھا، کیونکہ باوجود اسلام کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کے وہ ابھی تک اسلامی اخوت کے اس رشتے میں پوری طرح نہیں رنگے گئے تھے، کیونکہ اسلام کا خاصہ ہے اور پہلی دفعہ انصار کسی غیر انصار کے مطیع ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بات اور تھی، وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ انہوں نے ایک تجویز یہ بھی پیش کی کہ ایک امیر تم میں سے ہو اور ایک ہم میں سے، مگر ان تمام مراحل کو افعال متقین سے طے کر دیا گیا۔ بالآخر جب سب لوگ اس سے فارغ ہو گئے تو تجہیز اور تکفین کی توجہ دی گئی۔ جب لوگوں نے حضور کے کپڑے نہلانے کے لیے اتارنا چاہے تو غیب سے آواز آئی کہ قمیص نہ اتارو، لہذا لباس کے اوپر سے ہی غسل دیا گیا۔ ایک روایت میں جو کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب کپڑے اتارنے کا ارادہ کیا تو سب کو خشیش سی آ گئی، اور اس دوران یہ آواز سنی گئی جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، ان کا کہنا تھا کہ حضور میں ایسی کوئی کمزوری نہیں پائی گئی جو کہ عام طور پر مردوں میں پائی جاتی ہے۔ دراصل میرے خیال میں یہ وہ آخری معجزہ تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہونا تھا کہ دنیا والے دیکھ لیں کہ عرب کی گرم آب و ہوا کے باوجود ایئر کنڈیشننگ کی عدم موجودگی میں اس طرح جسد مبارک کا 3 یوم تک تر و تازہ رہنا یہ ثابت کر رہا تھا کہ رسولوں اور دوستوں کے لیے اللہ کا برتاؤ مختلف ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کے واقعات میں بھی امام احمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب کہ حضور میری زانوں پہ سر مبارک رکھے ہوئے لیٹے تھے تو اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سبز شاخ تھی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رغبت فرمائی تو میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمانا چاہتے ہیں۔ میں نے وہ شاخ ان کے ہاتھ سے لے لی اور اس کو چبا کر نرم کیا اور حضور کو پیش کیا اور انہوں نے مجھ سے لے کر مسواک کیا۔ اس کے بعد غشی بڑھتی گئی حتیٰ کہ آپ کا سر ڈھلک گیا۔ جب آپ کی روح نے قفس عنصری سے پرواز کیا تو اتنی عمدہ خوشبو تھی جیسے کافور کی خوشبو ہو۔ غالباً اسی وجہ سے کافور کا میت کے ساتھ استعمال شروع ہوا۔ اس میں میرے خیال میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کافور جرم خوش ہونے کے علاوہ وہ دوا ہے جو کہ قوت حیات کو توانیت دیتی ہے۔ اگر طبی موت واقع نہ ہوئی ہو تو اکثر لوگ اس کی خوشبو سے سکتے سے باہر نکل آتے ہیں، جس کو لوگ دوبارہ جی اٹھنا کہتے ہیں۔ مگر یہاں بعد محدثین نے ایک اور روایت بیان کی ہے جس میں انہوں نے متعدد حوالوں سے بیان کیا ہے کہ حضور نے اس حالت میں نماز قائم رکھنے اور غلاموں کے ساتھ بہتری کی وصیت فرمائی۔ ایک اور میں ہر مرنے والے کو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کی تلقین بھی فرمائی، مگر آپ کی زبان مبارک جب آخری الفاظ تک پہنچی تو الفاظ پوری طرح ادا نہیں ہو سکے اور حضرت مبارک سے غرغراہٹ کی آواز آنے لگی اور فرماتے سنا، اللہم اغفرلی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے رفیقان اعلیٰ یعنی نبیوں اور صدیقوں سے ملا دے۔ اس کو امام احمد نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، جو ان تک کئی حوالوں سے پہنچی، جو مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا، جو کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی زبانی ہے، چونکہ ان سے زیادہ عینی گواہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے پہلے دن سے آخری لمحات تک انہی کے حجر مبارک میں قیام فرما رہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک دن حضور نے باہر پردہ اٹھا کر جھانکا تو تمام صحابہ کرام ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس وقت حضور کا چہرہ مبارک اتنا نورانی تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے مصحف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بھی رہے تھے۔ پس ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کی خوشی میں فتنے میں پڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اتنے میں حضور نے پردہ گرا دیا۔ اس کے بعد آپ میں پردہ اٹھانے کی توانائی نہ رہی، لہذا پردہ دوبارہ نہ اٹھا۔ اس کو امام بہقی نے بھی درج کیا ہے، مگر حوالہ حضرت انس بن مالک کا ہے۔ اسی کو امام بخاری نے ابو الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اب ہم آخری مرحلے کی طرف آتے ہیں۔ ان سب میں اس وقت سب سے منفرد کردار جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور کی بیعت کو چھوڑ کر نہیں گئے اور ملحقہ حجرے میں تشریف فرما رہے، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے نزدیک خلافت کی کوئی اہمیت نہ تھی، کیونکہ ولایت ان کو مل چکی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور علم تھا، جو نہ صرف انہیں مل چکا تھا بلکہ بہت زیادہ عطا ہو چکا تھا، اور غنا کی اس حالت میں تھے جس میں ہمیشہ وہ ان کے پیرو رہے، تاج ان کی ٹھوکروں میں رہے، اور ان کی نظر میں دنیا اور دنیا کی بادشاہت کچھ بھی نہ تھی۔ ابن اسحاق نے غسل دینے والوں کے نام بھی دیے ہیں، وہ تھے علی بن ابی طالب، عباس بن عبد المطلب، فضل بن عباس، حسن بن عباس، اسامہ بن زید، شکران، اور حضور کا ایک مولی۔ اور اس کے بعد اس کی ایک فرد نے درخواست کی کہ اسے بھی شامل کر لیا جائے، اس لیے ان پر خدا کی قسم ہمارا بھی حق ہے۔ لہذا حضور کے جسد مبارک کو حضرت علی نے اپنے سینے سے لگایا اور وہ اس کو کروٹیں بدلواتے رہے اور آپ کے پیرین مبارک پر اس طرح ہاتھ پھیرتے رہے کہ وہ جسم کو نہیں چھو رہا تھا، اور دوسرے لوگ پانی بہا رہے تھے۔ اس کے بعد کفن پہنایا گیا جو کہ 3 چیزوں پر مشتمل تھا۔ ایک چادر جو یمن کی بنی ہوئی تھی، 2 کپڑے سہاری سے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے اوپر سے لپیٹا گیا۔ اب مسئلہ قبر کا تھا کہ کس قسم کی ہو، اس لیے کہ اہل مکہ قبر
سیڑھی بناتے تھے اور اہل مدینہ لہدی قبر تیار کرتے تھے. جیسا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 آدمی، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور دوسرا ابو طلحہ کے لیے روانہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تو ہی فیصلہ فرما کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسی ہو. لہذا ان کے قاصد کو ابو طلحہ مل گئے اور انہوں نے لہد کی قبر تیار کر دی. یہاں ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی سے لہد تیار کر رکھی تھی، مگر اس میں قباحت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام قبرستان میں دفن نہیں ہوئے، بلکہ اس حدیث کے مطابق جس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی وہی دفن کیا جاتا ہے. جہاں کی کو موت واقع ہوتی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارک میں دفن کیا گیا. لہذا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی سے وہاں موجود تھے. پھر تلاش کی ضرورت کیا تھی؟ قبر میں اتارنے والے لوگ بھی وہی تھے جو کہ غسل دینے والے تھے. حضور کی نماز کا مرحلہ جب آیا تو لوگ جتنے حجرے کے اندر آ سکتے تھے آتے گئے، نماز جنازہ ادا کرتے گئے. اس کے بعد خواتین نے اسی طرح ٹکڑیوں میں نماز جنازہ ادا کی، پھر بچوں نے. مگر اس نماز کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں کوئی امام نہیں تھا. یہاں ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ کیوں؟ اس کا جواب اہل ادراک پر چھوڑتا ہوں. الحمدللہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور یہ آخری قسط آپ کے سامنے ہے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج تھے جو کہ حرا سے اپنی روشنی بکھیرتے رہے اور مدینے سے جو اور مکے پاک میں غروب ہو گیا، مگر ہمارے لیے تا قیامت سر چشمہ روشنی چھوڑ گیا، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، اطرت یا سنت. کیونکہ اطرت کی طرف بھی اسی لیے اشارہ تھا کہ وہ اس پر اور سے زیادہ عامل تھی. بے عمل اطرت کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ان سے کوئی واسطہ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.